اور جہاں تک کہ موجودہ حالات میں پیرا روی کا اور غفلتوں کا اور زیادہ تر لوگوں کے غلط استعمال کا تعلق ہے، شخصی طور پر اپنی ذات کو لوگوں میں حق پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو سرمایہ ہے وہ سرمایہ وہ حقیقی زندگی کو فراہم کرنے والا سرمایہ ہے، اسے ذہن میں رکھیں۔ حیات کے دو ذرائع ہیں، ایک ہے بدنی حیات اور ایک ہے دینی اور روحانی حیات۔ بدنی حیات کا جو ذریعہ ہے وہ پانی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز بنائی۔ لیکن ایک اور حیات ہے جسے آپ حیات حقیقیہ کہیے، حیات روحانیہ کہیے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو اللہ رسول کی بات کو مان لو جب وہ تم کو بلائیں ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشے۔ تو یہ کون سی زندگی؟ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دینی باتوں کی اشاعت، قرآن و سنت کی اشاعت، تعلیمات اسلامیہ کی اشاعت، یہ حقیقی حیات کا ذریعہ ہے۔ اور جن کے پاس یہ حیات نہیں ہے تو وہ جو بدنی یا جسمانی حیات ہے وہ حیات اصل میں حیات ہی نہیں۔ کبھی ہم لوگوں نے غور کیا ہے کہ یہ بتایا گیا کہ صاحب اللہ کو یاد رکھنے والا زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ مردہ ہے، تو کون سی مردنی مراد ہے؟ زیادہ تر لوگ تو غافل ہیں، ایسی صورت میں حقیقی زندگی سے محروم ہیں، اور ایسی صورت میں یہ حقیقی زندگی سے محروم لوگوں کا مقابلہ کرنے کے واسطے حقیقی زندگی رکھنے والوں کی تھوڑی تعداد بھی بہت ہے نا۔ اس لیے پست ہمت ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالات جو کچھ آتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں تو لوگ متاثر ہوتے جا رہے ہیں، باقی اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مخالفتیں تو شروع سے کی جاتی رہی، ماحول خلاف میں شروع سے بنایا جاتا رہا ہے، لیکن اسلام کی جو خصوصیت ہے وہ دبنے کی نہیں ہے۔ اس کی عجیب و غریب قسم کی خصوصیت ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوگی۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا ہوگی۔ 1400 سال سے کوششیں کر رہے ہیں لوگ، اور اس سے پہلے بھی کی جاتی رہی ہیں کوششیں، اور چند سو برس سے تو بہت ہی زیادہ بڑھا دی گئی۔ لیکن ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری اتنی ساری کوششوں، ہماری اتنی ساری یونیورسٹیوں اور ہمارے اتنے سارے دانشوروں اور اتنے زیادہ لائق ترین لوگوں کے مجموعے کے اکٹھا ہو کر اسلام کے خلاف کیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں وہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے جو وہ لوگ چاہ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا ان لوگوں کو کہ جہاں قرآن و سنت کی تعلیم ہوتی، بوریا نشین جہاں رہتے، سیدھے سادھے جہاں کپڑے پہننے کے لوگ رہتے، بظاہر الف تاسا سکھاتے ہوئے سمجھ میں آتا، وہ لوگ یہ سوچے کہ اتنی ساری دنیا بھر کی کوششوں کے باوجود بڑھتا ہی جا رہا ہے دائرہ اسلام، اور اسے ہٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں تو کامیابی ان کو نہیں مل پا رہی ہے۔ تو قصہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو زندگی کہاں سے مل رہی بول کے غور کرے تو اب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ سارا بوریا نشین لوگوں کا کام ہے۔ اس واسطے اب مدرسوں کے پیچھے پڑ گئے وہ لوگ۔